نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں۔ ایک آدمی کا بیٹا بہت لائق اور ہونہار طالب علم تھا، لیکن چھوٹا بیٹا اتنا ہی نالائق تھا۔ جب رزلٹ کا دن آیا تو باپ چھوٹے بیٹے کے پاس گیا اور بولا کہ آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے آج آپ کا رزلٹ لینے کے لیے آپ کے اسکول جانا ہے؟ لڑکا بولا کہ ابو پلیز آپ مت جائیں، میں اکیلے چلا جاتا ہوں، میں کوئی احسن کی طرح لائق فائق تھوڑی ہوں کہ آپ فخر سے میرے ساتھ اسکول جا سکیں، آپ کی بھی بے عزتی ہوگی۔ باپ مسکرا کر بولا کہ بیٹا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا رزلٹ برا ہوتا ہے، میں آپ کا باپ ہوں اور ہر حالات میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ آپ کا اور احسن کا بھلا کیا مقابلہ؟ اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی دو انسانوں کا آپس میں کبھی کسی قسم کا مقابلہ نہیں بنتا۔ جب اللہ نے اس دنیا میں گھاس کا بیج بویا تھا، وہ اگلے گھنٹے پوری دنیا میں ہری بھری نظر آنے لگی تھی۔ لیکن کیا اللہ نے بانس کا بیج بے وجہ بنایا تھا؟ جب گھاس کا بیج لگایا تو اگلے گھنٹے پوری دنیا ہری بھری نظر آنے لگی، اور جب بانس کا لگایا تو پہلے ایک سال کچھ نظر نہیں آیا، پھر دوسرا سال اسی طرح گزر گیا اور کوئی بیل بوٹا نہیں ہوگا۔ لیکن کیا اللہ نے بانس کو بے مقصد بنایا تھا یا اس کے بیج بنانا بند کر دیے تھے؟ جب 2 سال بعد بانس کا پودا اگا تو بالکل چھوٹا سا تھا، کمزور، لیکن جب بانس کا پودا بڑا ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، اتنا لمبا، اونچا اور مضبوط۔ پھر اس کے آگے گھاس کی پتیاں کیسی لگتی ہیں؟ تو کسی کے ساتھ موازنہ بے مقصد کی باتیں ہیں اور وقت کا ضیاع ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت کم عمری میں ایک بہت قیمتی سبق سکھا دیا تھا کہ دنیا کے کارخانے میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں ہوتی اور کسی کا دوسرے انسان سے کوئی مقابلہ نہیں۔